اللہ نے اس امت پر احسان کرتے ہوئے بہت بڑی نعمت دی۔ وہ کیا؟ اللہ کو یاد کرنے کے مختلف طریقے ہیں، اللہ کو یاد رکھنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اس میں ایک بڑا زود و اثر طریقہ، انتہائی مؤثر طریقہ، بہت زیادہ اثر انداز ہونے والا طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے جو اللہ نے اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا، اس کا طریقہ۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے اس کا ذکر بھی فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی برگزیدہ پیغمبر ہیں، اولو العزم رسولوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اللہ نے اپنے کلیم کو کیا حکم دیا؟ اقیمی الصلاۃ لذکری، فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اے موسیٰ میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ یعنی نماز وہ مؤثر ذریعہ ہے، اگر اس کے ظاہری اور باطنی جو آداب شریعت بتاتی ہے، اگر ان آداب کے ساتھ نماز کو قائم کیا جائے، جو نماز ہم پڑھے اور اس کے جو آداب نماز کے شروع میں بھی ہیں، نماز کے اندر بھی ہیں، کیونکہ آداب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ آداب وہ ہیں جو نماز سے پہلے کرنے کے ہیں، کچھ آداب وہ ہیں جو حالت نماز میں کرنے کے ہیں، کچھ آداب وہ ہیں جو نماز کے بعد کرنے کے ہیں۔ ان سب کا خیال کر کے اگر کوئی اللہ کا بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ اسے اللہ کی حضوری نصیب ہو جاتی ہے، یعنی ہمیشہ اللہ کی یاد اس کے دل و دماغ پر بس جاتی ہے، دل و دماغ پر بس جاتی ہے۔ نماز پنجگانہ اسی لیے زمین پر فرض نہیں کی گئی۔ معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش الہی سے یہ خزانہ عطا فرمایا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی لیے عطا کیا گیا کیونکہ معراج میرے مصطفیٰ کے حضوری کا سفر تھا، اور آپ کی امت کے لیے نماز دی گئی تاکہ وہ اس نماز کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں حضوری کا طریقہ سیکھ لے، حاضر باش کا طریقہ سیکھ لے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، نماز ذکر الہی کا، اللہ کو ہر آن ہر لمحے اللہ کی یاد اپنے قلب میں، اپنے دل میں، اپنے ذہن پر کیا ہے باقی رکھنے کے مؤثر طریقوں میں سے ایک طریقہ کیا ہے؟ نماز۔ مؤثر طریقوں میں سے اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ تبارک تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے میری یاد کے لیے موسیٰ کیا کرو؟ نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ اور اسی لیے قرآن کریم میں جس عبادت کے بارے میں سب سے زیادہ تاکید، سب سے زیادہ ترغیب اور اس کے نہ کرنے پر سب سے زیادہ وعید اگر آئی ہے تو وہ ایمان کے بعد نماز ہی کا معاملہ ہے، نماز ہی کا معاملہ ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، ہمیں وہ حقوق بھی ادا کرنے ہیں جو پچھلی نشستوں میں آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہے، کیونکہ نماز کو اگر اس کے آداب کے ساتھ بیان کیا جائے تو پورا دین اس میں آتا ہے، پورا دین اس میں آتا ہے۔ جیسے نماز کے لیے آپ کا ظاہری بدن پاک ہونا ضروری ہے، ویسے ہی نماز کے لیے دل آلائشوں سے پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ جب تک دل آلائشوں سے پاک نہیں ہوتا، حسد اور کینے سے پاک نہیں ہوتا، دنیا کی بیجا محبت سے پاک نہیں ہوتا، غیر حق کی مشغولیت سے پاک نہیں ہوتا، خشوع نماز ملتا ہی نہیں ہے۔ اور جب تک نماز کا خشوع نہیں ملتا اس وقت تک نماز کی برکت کھلتی نہیں۔ تو اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ نے یہ کیوں فرمایا، یہ اپنی جگہ حقیقت ہے، کیا نماز ذکر الہی کا سب سے اہم ذریعہ ہے، اللہ کے ذکر میں حاضر رہنے کا، حضوری ذکر حاصل کرنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے، لیکن اس کو ان آداب کے ساتھ ادا کیا جائے جن آداب کا شریعت مطہرہ میں کیا ہے لحاظ کیا گیا، ظاہری اعتبار سے بھی باطنی اعتبار سے بھی۔ جتنے آداب کا اہتمام ہوگا اتنا زیادہ کیا ہے اس میں برکتوں کا نزول ہوگا۔